میرے نبی نے فرمایا ایک جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرۃ لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا اللہ بس میری جان بچا دے، یا اللہ میری جان بچا دے۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم 4000 نبیوں کے والد، میرے نبی کے دادا، کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا دے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا دے۔ تو اس دن میں اور آپ کس کھاتے میں ہوں گے؟ ہر ایک کی فریاد ہوگی یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، اور ایک شور ہو، اس شور میں ایک درد بھری آواز سارے شور پر چھا جائے گی۔ وہ آواز عجیب و غریب ہوگی، وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، ماں کو چھوڑو، نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ماں پیو کتھے رہ گئے، کیڑے کھاتے چ رہ گئے، آج نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت؟ تو آپ دیکھو گے میری بات جو آج آپ کے سامنے ہو رہی، آپ یاد کرو گے کہ سارا مجمع دیکھے گا کون ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، اور ان کی صدا ہوگی یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ اللہ کے محبوب ترین، لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے، اسے کبھی کامیابی نہ ملے، جو سونے چاندی پہ بک جائے، جو زیور جواہرات پر بک جائے یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے، اسے کبھی سکھ نہ ملے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، کہ جو ایمان بیچ دے ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو، آپ کو مبارک ہو، کچھ بھی نہ ملے اللہ راضی، اللہ آپ کو مبارک ہو، ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا، میرے آپ کے لیے ناکامی کا سودا ہے۔ ساری دنیا چھن جائے اللہ بھی ناراض ہو گیا تو دونوں جہانوں کا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ تو محبوب ترین ہستی اور امت کے لیے شفیق ترین ہستی ساری رات روتے گزر جاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ اب فوت ہو گئے، اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی محبوب بیوی نے ایک دفعہ کہا میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، اے میرے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے نئے پرانے خفیہ ظاہر سارے گناہ معاف کر۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹ گئے اور خوشی سے نا کروٹیں بدلنے دے، تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہے؟ کہا کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی۔ کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روزانہ مانگتا ہوں، روزانہ مانگتا ہوں۔ تو میرے محبوب کہہ رہے ہیں بک نہ جانا، کماؤ ساری دنیا کے مالک بن جاؤ۔ صحابہ نہیں آدھی دنیا فتح کر لے، 22 لاکھ مربع میل پہ عمر بن خطاب کی حکومت چلی، لیکن ایمان نہ بیچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا، اس کا ایک جملہ، اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑھ سناتا ہوں، بہت خوبصورت نصیحت۔
احی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ اب مجھے بتاؤ جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے، تینوں ویسلز کھلی رہیں، خون آتا جاتا رہے، اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بے چین ہو، بے قرار ہو۔ یہ زندگی مراد ہے کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ تو سارا سال جس مسلمان مرد عورت نے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھی، جس کھیتی کو روز پانی ملنا ہو اسے سال میں ایک دفعہ بھی نہ ملے، تو وہاں صحرا کے سوا اور کیا ہوگا؟ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا۔ ہم نے یہ روشنیوں سے اندھیرے دور کیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں، میرے نبی کے فرمان ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑا علم رکھنے والی ہستی، ساری آدم کی نسل کو جو علم دیا، سارے انسان مسلم غیر مسلم، نبی رسول پیغمبر، وہ ایک ذرے کی طرح ہے، جو اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے۔ سارے علم کی انتہا اللہ ہے، سارے علم کی انتہا اللہ ہے، اور جو ہستی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لے اس کے علم کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جو اتنا اوپر چلا جائے اس کے علم کی کیا انتہا ہو سکتی؟ اب اپنے نبی کی باتوں سے دل کو روشن رکھنا، وقوه بالزہد، اسے وٹامن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے، وظللہ بالموت، جب یہ مستی کرے تو موت یاد دلانا، وقررہ بالفناء، اور جب یہ حرص و حوث کا شکار ہو تو اسے بتانا کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وقررہ بالفنا وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھنا، دیکھنا، بصرفی دیارہم، اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا، ان کے ویران قلعوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا، اَيْنَ حَلُّ، یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَى قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے، فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی خبر کے گروی رکھ دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ ایک جملہ سنانا تھا، پچھلا سارا سنا دیا، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بیع دنیاک بآخرتک۔ میرے بچوں جب دین اور دنیا میں ٹکر آ جائے، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر آ جائے، ایک کو لیتے ہو تو دوسرا ہاتھ سے سودا جاتا ہے، ایک سودا پکڑتے ہو تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا پکڑتے ہو تو پہلا جاتا ہے۔ تو اپنے باپ کی وصیت یاد رکھنا، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، کہ وہ تو ویسے ہی چھوٹ جاتی۔ مرنے والے کون سے پونڈ جیبوں میں ڈال کے جاتے، یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کے ساتھ قبروں میں جاتے ہیں، تنہائی اور ویرانی کے ڈیرے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس شلوار کرتے میں، اس کوٹ پتلون میں میں انسان بنوں، یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی بلند، یہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور اس نے
34 سال حکومت کی، اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، تو انہوں نے قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ساری کو کھول دیا۔ اللہ اکبر! اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، نہ علامہ، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مولانا، نہ پیر صاحب، نہ شیخ صاحب، نہ حضرت صاحب، بادشاہ! تم تو سارے چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال گزر گئے تھے، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک، اور کفن سینے تک، سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کے گیا ہے۔ ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم و نازک، اسے کس چیز تھی؟ اللہ اکبر! 34 سال حکومت کرنے والے پر قبر کا کیڑا حملہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا۔ آنکھوں دیکھا ساری دنیا میں اس کی خبر پھیلی۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے۔ اس کو پونڈز انسان نہیں بناتے، اس کو ریڑھی انسان نہیں بناتی، اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا، اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی، اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی۔ اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔ اب محمود غزنوی کی طرح 3 بر اعظم کرو، یا مانچسٹر میں بہت بڑا کاروبار چلاؤ، یا روڈ پہ ٹیکسی چلاؤ، آپ عظیم انسان ہیں، آپ عظیم خاتون ہیں۔